لکھا ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج پر گئے، یہاں بڑی زبردست بات ہے کہ معراج کیا تھی؟ محبت کی ملاقات، میٹنگ، محبت کا یعنی دو محبتوں کا ملنا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک گرچہ نسل آدم میں آئے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، مگر آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ذہن میں رکھتے جاؤ کہ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الماء مٹی اور گارے میں تھے، پانی میں، تو اس وقت وجود تھا، لیکن بندوں کو دکھانے کے لیے ایک بندوں جیسا بھی وجود بنایا گیا اور سرکار دو عالم اس میں تشریف لے کے آئے تاکہ دیگر جو بندے ہیں ان کو اپنے نور سے نواز سکیں اور علوم باطنیہ سکھا سکیں۔ ظاہری طور پہ فلاسفر موجود تھے، بڑے بڑے دانا موجود تھے، ابو جہل عمر نام تھا بن شام، تو وہ بڑا عقل تھا، ویسے ظاہری اعتبار یا فلاسفی کے پیش نظر بڑا وہ تیز تراز آدمی تھا، چودھری تھا وہاں کا پورا، لیکن سرکار نے فرمایا تو جاہلوں کا باپ ہے، کیوں تجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ تیرے اس سوسائٹی میں، تیرے اس معاشرے میں اور ان تیرے جیسے بندوں میں بطور بشر کون پھر رہا ہے، لہذا تو پہچان نہیں سکا، کیونکہ علم تھا لیکن علم میں معرفت نہ تھا، تو وہ پہچانے سے فرمایا جاہلوں کا باپ ہے یہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ معراج محبت تھی، ملاقات تھی، تو ہاں تو درمیان میں جو بات جو ہے نا ادھر ادھر، آپ کو پتہ ہے آج غالباً چھٹا دن ہے نا، 5واں دن ہے، مسلسل برسر پیکار ہیں، مگر پھر بھی ہم کب بیزار ہیں، تو کل شیء یرجع الی اصلہ، تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اصل جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، تو آقا علیہ السلام بھی وہیں سے تشریف لائے، جب کوئی چیز موجود نہیں تھی تو سب سے پہلے اس نے اپنے محبوب کا نور تخلیق کیا۔ اب وہ جو نور ہے وہ محبت کی وجہ سے تخلیق ہوا اور اس سے محبت ہوئی اور اس کی پہچان کے لیے کائنات کو بنایا گیا، اب وہی نور دوبارہ اس نور سے ملنے جا رہا ہے، اب اس کا ادغام یوں ہوتا ہے کہ کعبہ قوسین او ادنیٰ، اس طرح وہ مل گئے۔ اب یہ ملاقات ہے محبت کی، اتنی محبت کی کہ 2 تیروں سے بھی کم او ادنیٰ، اس سے بھی کم، اس طرح آقا علیہ السلام کی اللہ پاک سے ملاقات کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تو ایسی ملاقات کے موقع پر دیکھا ایک کمرہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ وہ بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، نور کا ایک مکفل بند کمرہ آپ نے دیکھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ نظر تو فرمایا کہ یہ کمرہ، اس کا یہ مکفل یہ کھولنا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کھلے گا۔ جناب نے اللہ کی طرف دیکھا تو وہاں تو ویسے کہا کہ ٹھیک ہے، تالا کھول دیا جبریل نے۔ اس کے بعد اندر گئے تو اس کے اندر ایک صندوق پڑا ہوا ہے، صندوق میں پھر تالا ہے، پھر پوچھا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے، تو جبریل نے کہا کہ یہ اجازت نہیں ہے۔ اب میں یہ بتاؤں کہ اللہ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کہ تاکہ اس میں مزید جو ہے مٹھاس بڑھتی جائے۔ مخدوم صاحب اور بنت شطر رحمۃ اللہ علیہ دونوں امت کے زبردست پیشوا ہیں اور حاجت روا ہے، اور یہ بھی مشکل کشا ہے کیونکہ وابستہ مشکل کشا ہے۔ لکھتے ہیں تو جبریل جو ہے وہ آگے یہ کہتا ہے، اب رب کا یہ میں سمجھوں کہ میرے اندازے کے مطابق کہ رب یہ چاہ رہا تھا کہ میرا محبوب بار بار اس معاملے کو متعلق کچھ پوچھے، یہ پوچھتا ہی نہیں، میں خود بتاتا جا رہا ہوں، قرآن اتار دیا، اتنا طلب تھی نہیں، وہ تو خود بہتر آج اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی پوچھے، تو پھر اللہ کی طرف جناب نے توجہ فرمائی
تو پھر جو ہے وہ تالا کھولا کہ اس کے اندر پھر ایک صندوق تھا، اللہ حاضر کیا، سات صندوق تھے، ساتواں صندوق کا جب کفر وہ کھولا تالا تو اس میں جو ہے ایک خرقہ، گودڑی پنجابی میں ہم کہتے ہیں گودڑی، اردو میں گودڑی کہتے ہیں، اور خرقہ تھا، خرقہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے بارگاہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اللہ اکبر، کہ یہ مولا کریم یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے، گھر سے وہ تو تلاش کرتے جا رہے تھے، پتہ ہی تھا، تو فرمایا کہ محبوب یہ تیرے لیے۔ دیکھیں یہ ایک محبت کی ملاقات ہے، معاملہ اللہ نے ملنے کے لیے جبریل کو بلایا ہے، بھیجا ہے، برات پہ گئے ہیں، اور وہاں جا کے ایک کمرہ بھی بنا رکھا ہے، اور کمرے میں کیا کیا سامان بنا رکھا ہے، صندوق کے اندر صندوق 7 پردوں میں چھپا رکھا ہے، وہ کتنا کوئی عظیم خزانہ تھا کہ جو چھپا رکھا ہے۔ اور پھر عجیب بات کہ اب تعالیٰ کی ذات سے بھی ملاقات ہے، اور پھر بھی ابھی عطا ایک اور چیز ہے، وہ کیا عجیب چیز ہے، گھر سے اللہ کی تخلیق ہے، بے شک بلا شک و شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہے، وہ بھی تخلیق ہے، جبریل بھی تخلیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر آپ کو تخلیق کہہ کے نہ بتاؤں تو اور کوئی لفظ ہے بھی کیا، اور لفظ ہے ہی نہیں۔ تو وہ اللہ پاک نے کہا یہ آپ کے لیے ہے، یعنی تحفہ، میں نے رات کو آپ کو کہا کہ اگر تحفہ دیتے ہیں تو بڑا لپیٹ کے دیتے، ایک فریم ہی ہوتا ہے، دل چاہے اس طرح اس پہ جلاب چڑھا، خاص کر کراچی والے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ تحفہ ہے، اللہ اس کو اپنے کرم سے لپیٹ کے قبول کرنا، یہ اس کی مہربانیاں اور نوازشیں ہیں۔ تو وہ بھی ایک تحفہ تھا، اور کتنا عجیب تحفہ لپیٹ کے صندوقوں میں رکھا ہوا، فرمایا محبوب تیرے لیے تو ہے، کونین کی ہر شے جب تیری ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تیرا نہ ہو، اور کوئی بدبختی ہو جو تیرا نہ ہو، بدبختی ہے جو تیرا نہ ہو، وہ جائے گا کہاں، اس کے لیے وقودھا الناس والحجارہ، وعدت للکافرین، منکروں کے لیے تیار ہے، نہ ماننے والوں کے لیے تیار ہے۔ تو انحراف بروب احمد مجتبی موجب جہنم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ہی کا ہے، اور پھر اگلا مسئلہ دیکھیں، فرمایا کہ کیا میرے بعد میری امت میں سے کسی کو میں یہ دے سکتا ہوں؟ تو اب یہ ہے کہ اللہ نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، بڑی اس میں بھی راز کی بات ہے، کیونکہ نامینیٹ کرنے سے باقیوں میں جیلسی آ جاتی ہے۔ چیز ایسی بتاؤ کہ اور کسی میں ہو ہی نہیں، اور کسی میں نہ ہو، ایسی چیز بتاؤ کہ اور کسی میں نہ ہو، فقط ایک میں ہو، یہ اس کا ہوگا، یہ اس کا ہوگا۔ کہندا مینوں نہیں ول آیا، جنوں ول آیا ولی ہویا، ایلی لے کے رحمت دی چھل آیا، ایلی سونا نور جہان دا ہے، دلی کھڑکدا ٹل آیا، مشکل اس کی آسان ہوگی جڑا بوئے کلندر تے چل آیا، دے 5 نعرے 1.25 لاکھ نعرہ ہے اس میں اللہ پاک نے کہا کہ جو عیب پوشی کرے گا یہ اس کو دے دینا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مسند میں تشریف فرما ہوئے تو ایک دن مستی وہ محبت کے عالم میں فرمایا کہ یہ ایک فرقہ ہے، تو یہ بڑے خاص کسی بندے کو ملنا ہے، اللہ کی عطا ہے، بتائیں صدیق اکبر آپ کو اگر میں دوں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اور صداقت پہ جاؤں گا۔ جناب اس کے بعد جناب عثمان بیٹھے تھے، جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ میں اور حیا کا اس میں اضافہ ہوگا، اور حیا کا اور میں پیکر بنوں، اور اس کو میں کوشش کروں گا۔